دنیا کی تنگی سے نکل جائے۔ یہ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی فکر تھی، اور اسی فکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر سربلند فرمایا۔ اور جو ہے آج ہم صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی غربت کے، غریبی کے اور جو ہے فقر و فاقہ کے واقعات سنتے ہیں، لیکن تعجب ہے کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو وسعت عطا فرمائی، سربلندیاں عطا فرمائی، دنیا کا خلیفہ بنایا، دنیا کے حکمرانی جو عطا فرمائی، اس کو ہم بیان نہیں فرماتے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وعدہ فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا، چاہے مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، چاہے مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، اور یہ خوشگوار زندگی دنیا کی زندگی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشگوار زندگی دنیا کے اندر عطا فرمائی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، ہم فضائل اعمال کے اندر، فضائل صدقات کے اندر بھی بارہا سنتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا نوازا تھا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تینوں صحابی ایک مرتبہ جو ہے مدینہ سے نکلے ہیں اور مکہ کی طرف سفر ہے، حج کا ارادہ ہے۔ اب راستے کے اندر جو ہے وہ اونٹ گم ہو گیا، جس اونٹ کے اوپر ان کا توشہ لدا ہوا تھا، جس کے اوپر ان کا سامان لدا ہوا تھا، وہ اونٹ گم ہو گیا۔ جب اونٹ گم ہو گیا تو سفر تو کرتے رہے، ایک جھوپڑی دکھائی دی تو وہاں پر گئے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی تو بڑھیا سے کہا کچھ پینے کو ہو تو دے دو، تو بڑھیا نے کہا کہ بھئی سامنے بکری کھڑی ہے، اس کا دودھ نکالو اور پی لو۔ جب اس کا دودھ نکالا اور پی لیا تو کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا انتظام ہو تو کر دو، تو کہا کہ بھئی اس بکری کو جو ہے ذبح کر دو، اسی کو میں پکا دیتی ہوں، آپ کھا لو۔ جب بکری کو جو ہے ذبح کیا اور کھا لیا، اس کے بعد جب روانگی کا وقت آیا تو فرمایا کہ بھئی ہم جو ہے ہاشمی لوگ ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ کون ہے؟ ہاشمی لوگ ہیں اور مدینہ کے رہنے والے ہیں، کبھی مدینہ آنا ہو تو ہم سے ملاقات ضرور کرنا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ جب یہ کہہ کر چلے گئے تو دیکھا، جب ان کا خاوند آیا، اس بڑھیا کا خاوند آیا تو اس نے کہا کہ بھئی وہ بکری کہاں چلی گئی؟ بولا بھئی ہاشمی لوگ آئے تھے، مدینہ سے آئے تھے، تو ان کو بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، ان کو میں نے ذبح کر کے کھلا دی۔ تو خاوند جو ہے گرم ہو گیا، اور جو ہے واقعے کو کچھ دن گزر گئے، بہت سال گزر گئے، اس کے بعد جو ہے بڑھیا کے اوپر اور زیادہ غربت کا زمانہ آیا، تو پھر وہ بڑھیا جو ہے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی اس نیت کے ساتھ کہ وہاں کچھ نوکری کر کر، وہاں پر کچھ جو ہے کاروبار کر کر کچھ پیٹ کا جو ہے اپنا حساب کیا جائے، اس لیے وہاں روانہ ہوئے۔ اور مدینہ جانے کے بعد انہوں نے جو ہے مینگنیاں چننا شروع کی کہ بھئی اس سے کھاتر بنتا ہے، اس کو بھی بیچا جاتا تھا اس زمانے کے اندر، اور اس کو چم کر جو ہے اپنا گزران چلانا شروع کیا۔ اچانک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک کی نظر پڑ گئی۔ میں اصل یہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ اصل بتانا مقصود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ہم جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اور دنیا کی ترقیاں چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو جو ہے ایمان کی دولت دینے کے بعد، ایمان کے اوپر مکمل عمل کرنے کے بعد یہ نوازا ہے۔ تو فرمایا، اپنے غلام سے کہا، کس سے کہا؟ اپنے غلام سے کہا کہ بھئی اس بڑھیا کو بلا لاؤ۔ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام کا مطلب بھائی آج جو ہے مہنگے سے مہنگی جو سواریاں ہیں نا، مہنگے سے مہنگی سواری، اس سواری کو خریدنے کے لیے جتنا روپیہ، جتنی قیمت دینی پڑتی ہے نا، اس سے زیادہ قیمت ایک غلام کو خریدنے کے لیے دینی پڑتی تھی۔ وہ غلام سے کہا کہ کیوں؟ کہ غلام جو ہے کاروبار کر کے بھی دیتا ہے، گھر کے کاروبار بھی کرتا ہے، گھر کا کام کاج بھی کرتا ہے، اپنی ساری خدمتیں بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر اگر کچھ کاروبار کرتا ہے تو وہ سارا کاروبار کا پیسہ بھی کس کا ہوگا؟ مالک کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟
مالک کا ہوگا۔ تو جو ہے یہ جو زیادہ سے زیادہ قیمت غلاموں کی ہوتی تھی اس زمانے کے اندر، تو غلام سے کہا کہ اس بڑھیا کو بلا کر لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد نوازا تھا۔ ایمان سے پہلے ان کے پاس غلام نہیں ہوتے تھے، صرف مارم ماری ہوتی تھی اور جو ہے لوٹ مار ہوتی تھی، غلام نہیں ہوتے تھے۔ اب کہا کہ بھئی جو ہے اس بڑھیا کو بلا لاؤ۔ بڑھیا جب آئی تو بڑھیا نے پہچانا نہیں، پوچھا کون؟ بولا وہی دودھ اور بکری والے۔ پھر پوچھا کہ بھئی پہچانا؟ بولا نہیں آپ وہی۔ پھر اس نے بڑھیا نے واپس پوچھا کہ آپ وہی ہو دودھ اور بکری والے؟ تو کہا کہ ہاں ہم وہی ہیں۔ اور پھر جو ہے 1000 دینار اور 1000 بکرے دینے کا کہا اپنے غلام کو کہ بھئی ان کو 1000 بکرے دے دو اور 1000 جو ہے دینار دے دو۔ اب 1000 دینار کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا نوازا تھا۔ آج کا مسلمان سپنے کے اندر بھی نہیں سوچ سکتا، خواب کے اندر بھی نہیں دیکھ سکتا، اتنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو عطا فرمائی تھی کہ بھئی 1000 دینار کا مطلب ہوتا ہے 2500 گرام سونا، 2.5 کلو سونا کے قریب جو ہے قیمت بنتی ہے۔ اتنا سونا جو ہے کہا کہ بھئی اس کو دے دو، اور پھر کہا کہ اپنے بھائی کے دوسرے بھائی کے پاس لے جاؤ۔ جب بھائی کے پاس لے گئے تو بھائی نے پوچھا کہ بھئی میرے بھائی نے کیا دیا؟ تو کہا کہ بھئی بھائی نے 1000 دینار دیے اور 1000 بکرے دیے، میری طرف سے بھی جو ہے 1000 دینار اور 1000 بکرے۔ یہ بدلہ چکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بدلے کی کہ بھئی ہم کو جو ہے اس بڑھیا نے دودھ پلایا ہے اور بکری کھلائی ہے، اس کا جو ہے چکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اپنے بھائی کی طرف سے انہوں نے بھی کہا کہ بھئی میری طرف سے 1000 دینار اور 1000 بکرے، یعنی 2.5 کلو سونا، 2.5 تولہ نہیں، 2.5 تولہ نہیں، 1,25,000 نہیں، 2.5 کلو سونا، 25 لاکھ روپے کا وہ۔ وہ تو بھائی بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر حساب کیے ایسے ہی دے دیے، پیچھے کیا بچے گا وہ نہیں سوچا۔ ہمارے پاس 1000 روپے ہوتے ہیں تو گجوے میں سے 1 روپیہ مشکل سے نکلتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا، وہ نوازنے کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حقیقی معنی کے اندر ایمان والے بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام قرآن کریم کے اندر نازل فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں انہیں ارشاد فرمائی، ان تمام کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیاوی زندگی میں خوشگواری کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نوازے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے بدلے کو بعد میں بیان فرما رہا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، بدلے کا لفظ اب آیا ہے۔ دنیا کے جب خوشگواری کا بات آئی تو بدلے کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا کہ دنیا کے اندر اگر خوشگواری نصیب ہو رہی ہے تو یہ بدلہ نہیں ہے، یہ صرف برکت ہے۔ یہ صرف کیا ہے؟ تبرک کے طور کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، برکت کے طور کے اوپر یہ خوشگوار زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو عطا فرمائی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کی شکل کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم نیک اعمال کا بدلہ بہترین عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو انہوں نے نیک اعمال کیے ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دے گا۔ سوچنے کا مقام ہے دوستو کہ صحابہ کرام، یہ ایمان کی عظمت ہمارے کو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا جو ہے منشا صرف یہی ہے کہ ایمان حقیقی معنی کے اندر، ایمان سے محبت، ایمان سے لگاؤ حقیقی معنی کے اندر ہمارے اندر آ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے واقعات کو اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ حقیقی معنی کے اندر ایمان کی عظمت اور ایمان کی وقت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور جب یہ ایمان کی حقیقی عظمت، حقیقی وقت ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو دنیا کی حیثیت ہمارے نزدیک وہ ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مردار بکری کو دیکھ کر فرمایا کہ بھئی اس کی کوئی وقت اور اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی کوئی وقت اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے،
دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے، تو حقیقی ایمان والے کی نظر کے اندر دنیا کی حیثیت بھی اتنی ہی ہو جائے گی۔